الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کافی پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، کافی کے فائدے کیا ہیں اور کافی کے نقصانات کیا ہیں۔ بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ جب آپ نے چائے کے نقصانات پر ویڈیو بنائی ہے تو اس کے بعد ہم نے چائے پینا چھوڑ دی ہے، تو کیا اب ہم کافی پی سکتے ہیں؟ تو اس کا سمپلی جواب یہ ہے کہ نہیں پی سکتے۔ کیوں نہیں پی سکتے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو اور لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، جیسے چائے میں کیفین اور ٹینن جو ہے کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے، کافی میں بھی کیفین اور دوسرے مرکب پائے جاتے ہیں، لیکن چائے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کافی کے کچھ فائدے ضرور ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر فائدے پر بھی بات ہوگی اور کافی کے نقصانات پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ہم اس کے نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ کہ اس کے اندر کیفین ہے، جو ایک نشہ ہے۔ جو ایک مرتبہ کافی پی لیتا ہے تو اس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس کا عادی بن جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ کافی پینے کے بعد نیند غائب ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کافی پینے سے انزائٹی ہو جاتی ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں خشکی کو بڑھا دے گی۔ پانچواں نقصان اس کا یہ ہے کہ اس سے آپ کو قبض ہو جائے گی۔ چھٹا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو بڑھا دے گی، یعنی ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو یہ شوگر والوں کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر فیٹ موجود ہے۔ بلڈ پریشر والوں کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے بھی بالکل فائدہ مند نہیں ہے۔ پھر اس میں فیٹ ہونے کی وجہ سے یہ کولیسٹرول کو بھی بڑھاتی ہے۔ تو نہ یہ بلڈ پریشر والوں کے لیے فائدہ مند ہے، نہ یہ فیٹی لیور والوں کے لیے فائدہ مند ہے، نہ یہ کولیسٹرول والے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، نہ یہ شوگر والے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں، اس کے کچھ فائدے ضرور ہیں۔ جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، وہ اس کو ضرور پئیں۔ دوسرے نمبر پر جن لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، مثلا ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی ان کو نیند آتی ہے، تو وہ اگر ایک کپ کافی کا پی لیں تو ان کی نیند جو ہے تقریباً 5-6 گھنٹے تک ان کو نیند نہیں آئے گی۔ پھر یہ آپ کے برین کو ایکٹیو کر دیتا ہے، آپ کے عضلات کو یہ ایکٹیو کرتا ہے۔ جن کی دل کی دھڑکن لو رہتی ہے، کمزور ہے، تو وہ بھی اگر اس کو پئیں گے تو ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ
تیز ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی۔ پھر یہ جتنے بھی سردی کے امراض ہیں، مثلاً سردی آپ کو لگ گئی ہے، اس میں یہ کافی کا پینا بہترین ہے۔ نزلہ ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے، فلو ہو گیا ہے، اس میں اس کا پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے، ہاتھ پاؤں آپ کے ٹھنڈے رہتے ہیں، تو اس کیفیت میں بھی آپ کو کافی جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ لیکن مجموعی طور پر میں یہ کہوں گا کہ اعصابی عضلاتی جن کا مزاج ہے، سرد خشک مزاج ہے یا سرد تر اس کو کہہ دیں، سرد مزاج جن کو کہہ دیں، تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ لیکن عضلاتی اعصابی جن کا مزاج ہے، ان کی تکلیفوں میں، یعنی خشک سرد، تو ان کی تکلیفوں میں یہ اضافہ کر دے گی، ان کے مسائل یہ بڑھا دے گی، ان کی بیماریاں یہ بڑھا دے گی۔ تو اس لیے عضلاتی اعصابی والے مریض جو ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کا جو مزاج ہے وہ خشک گرم ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔